مسجد اقصی اور قبلہ اول کی حفاظت کرنا کیا صرف فلسطینیوں کا فرض ہے؟ ان کی جان جائے، مال جائے، گھر بار جائیں، ان کی جانیں جائیں، ان کے پیارے اللہ کو قربان ہو جائیں، اور دوسری طرف اسرائیلی افواج کو کہنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف اسرائیلی افواج ہیں جن کے پاس بے انتہا اسلحہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے فلسطینی نوجوان ہیں جن کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے صرف پتھر رہ گئے ہیں۔ اور یقین مانیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب نماز کے دوران مسجد اقصی میں رمضان کے آخری عشرے میں جب مسلمان سکون سے اپنی عبادت کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے تو اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بول دیا اور کیا ظلم ڈھایا، عبادت بھی نہ کرنے دی۔ دوستو، یہ ظلم نہیں ہے، اس پہ عالمی برادری کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کون آیا آگے؟ 57 مسلمان ممالک میں سے کوئی بھی بڑھ کر اپنا دفاع نہیں کر سکا، کوئی بھی فلسطین کے لیے آگے نہیں آیا، مسجد اقصی اور بیت الاول کے لیے آگے نہیں آیا۔ اور تو اور دیکھیں، عالمی برادری کیسے اسرائیل کو اس کے دفاع کا حق دے رہی ہے۔ کیا اسرائیل ہی کے پاس دفاع کا حق ہے؟ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے؟ کیوں تنگ کیا گیا انہیں نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے؟ اور تو اور دیکھیں، UN کے ہیومن رائٹس کے وائس مین کیا کہہ رہے ہیں۔ عجیب انتہا ہے ظلم کی اور جبر کی، عجیب انتہا ہے بے شرمی کی۔ Expression, association and assembly. No force should be used against those exercising their rights peacefully. When use of force is necessary, it should comply fully with international human rights standards. This includes the prohibition of unnecessary or disproportionate use of force. This has not been the case in the past days. Palestinian armed groups have launched some 250 rockets towards Israel in the past 24 hours, reportedly injuring at least 17 Israeli citizens. The use of indiscriminate weapons, such as the rockets being fired into Israel, is strictly prohibited under international humanitarian law and must stop immediately. Any attack, including airstrikes, should be directed solely at military objectives, and all feasible precautions must be taken to avoid civilian deaths and injury and اب damage جو to بائیڈن کو civilian دیکھیں وہ کیا objects. فرماتے ہیں۔ The defense staff has been in constant contact with their counterparts in the Middle East, not just with the Israelis, but also with everyone from the Egyptians to the Saudis to the Emiratis, etc. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. میکرون فرانس کے وزیر اعظم ہیں، وہ نیتن یاہو کے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایون میکرون نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ فلسطینیوں پہ حملے تیز کر دیے جائیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور انتہا تو یہ ہے کہ جب فرانس میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے تو فرانس کی گورنمنٹ نے مظاہرین کے جو رہنما تھے ان کو قید کر لیا، اور صرف قید ہی نہیں کیا ساتھیوں، ان کو وارننگ بھی دی گئی کہ ان کی شہریت کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ فرانس تو اسرائیل کا ساتھ دینے میں آگے ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرانس تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا ہے۔ اور کیا کیا میکرون نے؟ پولیس فورس کو کھلی آزادی دے دی، اور نہ صرف شیلنگ کی گئی مظاہرین پہ بلکہ آنسو گیس بھی اور واٹر ٹینک کا استعمال کیا گیا انہیں منتشر کرنے کے لیے۔ اور ساتھیوں، جو رہنما تھے جو یہ ساری کیمپین چلا رہے تھے اور ریلی کے سربراہ تھے اور ریلی میں آگے شریک تھے، انہیں اریسٹ کیا گیا اور ان کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک اس کے خلاف نہیں بولا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔
آئیے اب ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ فلسطین جل رہا ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، میزائل حملے ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے، مگر 57 ملکوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فلسطین کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے۔ ساتھیو، کیا حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ کیا اس کے پاس اپنے حق کو استعمال کرنے کا اور اپنے دفاع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اسرائیلی ظلم کے خلاف؟ آپ ظلم کی انتہا تو دیکھیں۔ ظلم کی یہ انتہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک نے جب OIC کی کانفرنس منعقد کرائی جو کہ ورچوئل تھی، تو کیا ہوا؟ ایک آرڈنری اسٹیٹمنٹ دے دی گئی اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوج کو استعمال کریں گے، فلسطین میں فوجیں بھیجیں گے، یا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، یا فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟